أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم ریاض الصالحین کا جو والیوم 1 ہے، جلد اول، اس میں چیپٹر نمبر 54 جو ہے اس کو ہم آج شروع کریں گے، اور اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کو ہم اس میں سے دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات اور یہ نعمتیں اور یہ رزق عطا کیے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی خاص بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم جو ہے وہ ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 54، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ہے، اس کا عنوان ہے، اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونے کی فضیلت. اللہ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونے کی فضیلت. اس سے پہلے جو 2-3 چیپٹر گزرے ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور امید، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس سے اچھی امید جو ہے اپنے اچھے عمل کی، ان دونوں کو انسان، ایک مومن جو ہے، جب تک وہ دونوں کو پیرالل ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس کر کے اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، تب تک وہ صراط مستقیم پر چلتے رہتے، سمودلی چلتے رہنے کے قابل نہیں ہوگا. اس میں ڈگمگا بھی سکتا ہے. اگر ہر وقت خوف کا عنصر اس کے اوپر طاری رہے تو امید اس کی دم توڑ جاتی ہے، اور اگر وہ بس ضرورت سے زیادہ ہی پر امید ہو تو وہ بے خوف ہو کر پھر گناہوں کا ارتکاب جو ہے وہ شروع کرنے لگ جاتا ہے، اس کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس اللہ تو بخشنے والا ہے اور اللہ رحم رحیم ہے اور رحمت کرنے والا ہے، اور یہ وہ. تو یہ دونوں جو معاملات ہیں یا یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کو برابر انصاف کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لے کر چلنا. وہ پرندے کی مثال بھی ہم نے دی تھی کہ ایک مومن یا ایمان جو ہے وہ اگر پرندہ ہے تو خوف اور امید جو ہے وہ اس کے دو پر ہیں، کہ جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے مطلب بیلنس نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوں گے، تو وہ توازن برقرار نہیں رکھے گا پرندہ. تو وہاں پر ہماری کچھ پری ریکوزٹس بھی تھیں، جو پری ریکوزٹ چینج تھیں یا بنیادی شرائط اس کی، کہ مومن ہونا، توحید و رسالت کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان میں، عمل میں صالح ہونا، عمل میں پکا ہونا، اور نیک عمل کر کے اس کی امید جو ہے وہ اللہ سے، صرف اللہ سے وابستہ رکھنا، یا صرف اللہ کی پکڑ اور اللہ کی کسی رنجش اور اللہ کی کسی سختی سے ڈرنا، اپنی کسی
किसी अमल, किसी कोई खुदा ना खासा कोई तकब्बर ना आ जाए हमारे नेक अमल करने में, कोई रियाकारी का कोई उनसर ऐसा ना आ जाए। तो मतलब इस तरह से फिर अच्छा अमल करके अल्लाह ताला से खौफ खाते हुए फिर जो काम किया है फिर उसकी एक अच्छे अंजाम की तवक्को रखना। तो ये प्री रेक्विजिट थी उसकी। अगर हम ये चैप्टर का उन्वान देखें तो ये भी उसी मौजू की एक अगली कड़ी है, या उसी मौजू के ऊपर एक नया जो चैप्टर है कि अल्लाह ताला का खौफ और उसकी मुलाकात का शौक़। उसकी मुलाकात का शौक़ किसे होता है? जो दुनिया में तौहीद और रिसालत के साथ अपने अमल जो है वो अच्छे रखता है, और फिर उसको ये उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला ज़रूर उसे अच्छा बदला देगा और अच्छे हाल में रखेगा, और नेमतों वाले जो मुकाम है आखिरत में उसमें रखेगा। तो जिसको अपने अल्लाह ताला के खौफ और उसके अमल के बाद इस कदर अल्लाह ताला से तवक्को है कि वो अल्लाह ताला उसे ज़रूर मतलब अच्छे हाल में रखेगा आखिरत में, तो वही है जो अल्लाह की मुलाकात का शौक़ भी रखता है। वगरना मौत का खौफ जो है वो भी इंसान को बहुत पीछे धकेल सकता है, या मौत का डर जो है वो भी कमज़ोर लोगों को ईमान के एतबार से होता है, कि जिनको पता नहीं है। जो तो बिल्कुल, इनको बिल्कुल पता नहीं हो तो खैर इनको छोड़ दें। लेकिन जो तौहीद और रिसालत पे कारबंद है, लेकिन वो अगर वो अपने अमल में पुख्ता नहीं है, तो वो भी यानी मौत के नाम से वो भी दहल जाते होंगे या डर जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह की शौक़ का मुलाकात वही लोग रखते हैं जो कि सही मानों में उनका अमल जो है वो इस कदर है कि वो एक उम्मीद वाबस्ता रखे हुए हैं कि जब हमारी अल्लाह ताला से मुलाकात होगी तो वो यकीनन हमें एक अच्छा अजर जो है, एक नेमतों वाला अजर जो है वो हमें देगा। तो लिहाजा इस एतबार से हम देखें कि वही पिछले जो मौजू है उसी की कंटिन्यूशन है कि अल्लाह ताला का खौफ और उससे उसके मुलाकात की शौक जो है उसमें जो रोने की फजीलत। पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला के खौफ और उम्मीद की अल्लाह ताला से उम्मीद रखने की फजीलत क्या है, क्यों हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्यों अहम है हमारे लिए कि अल्लाह ताला से हम उम्मीद वाबस्ता करें नेक अमल करने के साथ साथ। और यहाँ पर है रोने की फजीलत। रोना, अब रोना है जो इंसान जो है वो फितरी तौर पर कुछ जज्बाती भी है, कुछ जज्बात जो हैं वो उसके होते हैं, एहसासात उसके होते हैं। और ये जज्बात और एहसासात जो हैं उसकी दिल की गहराइयों या उसके दिल की हालत जो है वो वो उसके मुताबिक होते हैं। और कभी कभी उसके दिल के जो एहसासात और जज्बात जो हैं वो आंसुओं की शक्ल में, या मतलब जो हिचकी बन जाती है इस शक्ल में, वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जाहिर भी हो जाते हैं बाहर। तो ये मुख्तलिफ तरीके से या मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ये हो सकते हैं, या मुख्तलिफ मौक़ों पर ये हो सकते हैं। कहीं पर किसी को मतलब खुदा ना खासा कोई रिश्तेदार या कोई अजीज़ जो है उसकी वफ़ात हो गई, तो वहाँ पर उसका रोना या उसकी हिचकी बन सकती है, वहाँ पर जज्बाती मंजर हमें नज़र आ सकते हैं। खुदा ना खासा अगर किसी को कोई नुकसान हो गया या किसी को कोई ऐसी मुशक्क़त में पड़ गया, तो उस मुशक्क़त के सिलसिले में भी कुछ ऐसे जज्बात जो हैं वो उभर पड़ते हैं। तो ये इस तरह के जज्बात जो हैं जो कि रोने की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो दर हकीकत दिल की जो अथाह गहराइयों की जो कैफियत है उसको वो ज़ाहिर करते हैं, उसकी वो तर्जुमानी कह लें कि करते हैं। तो अब ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर है कि अल्लाह के खौफ और उसकी मुलाकात में इस इन जज्बात का ढलक जाना या इन जज्बात का ज़ाहिर हो जाना, जो जो कि अल्लाह के खौफ और उसकी मुलाकात का शौक़ या उसकी उम्मीद जो है उससे अच्छे अजर की, उस उसको इतनी गहराई उनके दिलों में है, इतनी गहराई में उसको वो जाकर उसका असर लेते हैं कि वो अ, मतलब अपने जज्बात उनके जो हैं वो रोने की शक्ल में, हिचकियों की शक्ल में, या सिसकियों की शक्ल में, आहो बका जो है, आहो बका बुलंद आवाज़ में नहीं, मतलब सीने के अंदर जो है वो रखते हुए, तो ऐसी कंडीशन जो है वो आ जाती है। तो ये अल्लाह के खौफ से भी हो सकता है कि जिसको सही मानों में, तो इस ये जो हमने दूसरी बात की कि दिल के जज्बात या दिल की अथाह गहराइयों से जब तक वो ना निकले तब तक ऐसे जज्बात उभरते नहीं। तो इसका मतलब है कि उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी तह में जाकर उसको अंदाज़ा होता है कि ये मामला मेरे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है, और उसके मुताबिक वो उसका रिएक्शन जो है वो सामने आता है।
اور یہ دنیا کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ کے خوف اور اس کے جو اچھے اجر کی امید ہے، وہ دونوں میں انسان جب تک گہرائی کے ساتھ اس موضوع پہ یا اس جو بھی معاملات ہیں ان تک نہ پہنچے، اس پر یہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی. یہ خوشی میں بھی ہو سکتا ہے اور غمی میں بھی ہو سکتا ہے. کہ اگر جس کو یہ بہت اچھی طرح سے ادراک ہے کہ جہنم جو ہے خدا نہ خواستہ وہ مطلب اس کا سزا یا اس کا عذاب جو ہے وہ کس قدر دردناک ہے، اور وہاں پر کس قدر ہولناک مناظر ہوں گے جو ہمیں قرآن و حدیث میں مختلف آیات اور احادیث جو ہمیں ملتی ہیں، اس کو جب ویژولائز کریں، اس کو جب امیجن کریں، تو اس میں کتنے مطلب خوفناک منظر جو ہیں وہ ہمارے سامنے مطلب ویژول کی شکل میں بھی پلے ہو سکتے ہیں ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دماغ میں. تو جب تک اتھا گہرائیوں میں جا کر ان کو وہ محسوس نہیں کرے گا، ان کو جب تک وہ صحیح معنوں میں اس کو سمجھ کر اس کا ایک صحیح مطلب کنسپٹ جو ہے جب تک اس کے دل کی گہرائیوں میں نہیں بنے گا، تب تک وہ اس سے ڈرے گا نہیں ان معنوں میں کہ وہ اللہ سے اس کی توجہ چاہے کہ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا. یہ تو بری بری چیز ہے، میں تو اپنا عمل کرتا ہوں مجھے اسے محفوظ رکھنے کے لیے. اسی طرح سے اچھے عمل انسان جو ہے بہت خوشی میں بھی کبھی اس کے آنسو جو ہیں وہ ڈھلک پڑتے ہیں. کوئی ایسی اچانک سے ایسی خوشخبری مل گئی ہے، ایسا انعام مل گیا یا ایسا کوئی فائدہ ہو گیا جس کی کبھی توقع ہی نہیں تھی، تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ اپنے اس طرح کے جذبات کے منظر اس طرح کے نظر آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا اس طرح سے، یعنی کہ جنت کے بارے میں سوچنا کہ وہاں پر ہم نے جو آیات پڑھی، جو حدیث پڑھی، اس میں جو منظر کشی کی جاتی کہ کس طرح سے ویلکم کیا جائے گا، اور کس طرح سے وہاں پر مطلب مشروب کی نہریں اور کھانے پینے کی چیزیں اور خدمت گزاری کے لیے مطلب وہاں پر خدمت گزار جو ہیں حورین کی شکل میں اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا سورہ یاسین میں کہ کس طرح سے ان کی آؤ بھگت کی جائے گی. اور یہ دونوں جو ہیں پیرالل ہم نے دیکھے تھے کہ جہنم میں جو جائیں گے ان کی آؤ بھگت کس طرح سے مطلب وہ ایک وہ درخت جو ہے اس کے پھل سے جو کہ انتہائی کڑوا اور انتہائی کسائلہ اور ہے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں، تو جنت میں جانے کی تمنا جو ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی انسان نے اگر کوئی کوشش کی ہے، اور وہ کوشش جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو امید ہے کہ میری یہ کوشش جو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے اوپر وہ مطلب فوکس رکھتے ہوئے اللہ سے جب دعا کرے تو اس کے آنسو جو ہے وہ ڈھلک جائے. یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعام جو ہے جیسے کہ ہمیں حدیث میں ہمیں ملے گا. اگر تو آج ہم اس حدیث تک پہنچ سکے، نہیں تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ان کے بارے میں نہیں، عبد الرحمن بن عوف نہیں، حضرت مطلب مجھے نام ان سے نکل گیا کہ وہ صحابی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ ان سے تم یہ سورہ بینہ جو ہے وہ سنو. تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو وہ جو صحابی ہیں وہ اسی شوق میں اور اسی مطلب خوشی میں ان کے آنسو نکل پڑے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. میرا کتنا مطلب ان کو ایک بلندی محسوس ہوئی اپنے معاملات میں. تو اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ انسان کے ڈھلک پڑتے ہیں. تو لیکن اس کی پری ریکوزٹ جو ہے وہ وہی ہوں گی جو کہ ہم نے پچھلے دو موضوعات میں دیکھی کہ اللہ سے خوف اور اللہ کی اچھے اجر کی امید رکھنا. اس کی پری ریکوزٹ کی انسان کا عمل جو ہے پختہ ہو، اور اس کا جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہو، اور پھر پختگی کے ساتھ وہ جب کرے گا اور تو پھر ہی یہ سارے معاملے ہوں گے. بہرحال اس میں اور بھی کچھ برانچز جو ہیں وہ نکل سکتی ہے ایکسپلینیشن کے لیے، لیکن یہ جو ٹاپک ہے اس کی اہمیت یا اس کا جو پس منظر ہے وہ ہمارے ذہن میں صرف رکھنے کے لیے ایک دو باتیں جو ضروری تھیں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ یہ دل کی گہرائیوں میں. اور اس کے ساتھ ہم ایک اضافی نقطہ اور اس میں نوٹ کر لیں تو یہ کیفیت جو ہے خاص کر جب ہم اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے عقیدے اور ایمان کے ساتھ، توحید اور رسالت کے ساتھ جب ہم یہ بات جوڑتے ہیں خوف اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈیپ نالج ہونا چاہیے، گہری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، صحیح علم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اس کا
सही मानी और मफहूम क्या है उसका, उसके जड़ों तक अप्रोच जो है हमारे जहन की, वो होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन जो है वो हो सकती है। हमने देखा होगा कुछ उलमा या कारी हजरात जो हैं, जो कि सही मानों में कुरान को समझते हैं, उसके उसके अल्फाज की, उसकी गहराइयों को, तो वो कभी तिलावत करते हुए या नमाज में वो किरत करते हुए वो उनके जज्बात जो हैं वो इस तरह के हमें नज़र आ जाते, तो दर हकीकत वो उनके मानी और मफहूम जो है उनको सही मानों में समझ कर वो पढ़ रहे होते हैं। तो उस सूरत में ये कैफियत तारी हो सकती है। मेरे जैसे बंदे जो हैं, जिनको ऊपर ऊपर से बस उनके अल्फाज मैंने भी सही तरह से पता नहीं है, उनमें गालिबन यकीनन इस तरह की कैफियत जो है वो कम होती हैं। हाँ, कुछ मामलात में मतलब जैसे अल्लाह के साथ लो लगाना, अल्लाह के साथ तवक्को रखना, अल्लाह से उम्मीद रखना, मतलब इनाम अगर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मिल जाए, इंसान को मिल सकता है तो फिर, लेकिन बुनियादी अकायद में भी वो इस कदर पुख्ता हो तो फिर भी कभी ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है, तारी हो सकती है। बहरहाल इसी के साथ हम शुरू करते हैं ये चैप्टर जो है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से मदद की उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें मदद करे कि इस चैप्टर की सही जो असल हकीकत जो है वो हमारे दिलों में हमें खोल दे, उतार दे, आमीन। तो इस चैप्टर में हस्बे रिवायत इमाम नववी सबसे पहले कुछ आयात का तज़किरा करते हैं अल्लाह ताला के कौल का। तो सबसे पहले सूरतुल इसरा की आयत नंबर 109 का जो है वो उसका तज़किरा किया गया यहाँ पर, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो रोते हुए ठोरियों के बल गिर पड़ते हैं और ये कुरान उनको खुशू में बढ़ा देता है। यानी ये कुरान के बारे में है कि जो लोग जब ये आयत मतलब अगर कुरान मजीद में अगर हम ये देखें टेक्स्ट में, तो ये अहले इल्म लोग जो हैं, जो सही मानों में इल्म रखते हैं, एक्चुअली वो उन आयत में तो पहले जो थे यहूदी और ईसाई, उनके बारे में कि उन यहूदी और ईसाई अहले किताब में जो सही मानों में आलिम है अपने दीन के, उनके सामने जब ये कुरान जो है वो जिक्र किया जाता है तो वो तो अपने ठोरियों के बिल गिर जाते हैं पहले, या उसके बाद फिर दोबारा से ये रिपीट हुए थे अल्फाज। तो इससे ये आयत सजदा भी है, अगर आप सजदा करना चाहें तो मतलब हो सकता है कि आयत सजदा है ये, कि जो और रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और ये कुरान उनको खुशू में बढ़ा देता है। यानी जब ये कुरान की आयतें उनके सामने जिक्र की जाती हैं तो उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग उनके सामने ऐसी होती है, ऐसे वो गहराई उनके गहराई में जाकर उनकी आयतों को समझते हैं, और ये आयतें फिर ऐसे लोगों के ऊपर इस कदर असर करती हैं कि वो ठोड़ियों के बिल गिर पड़ते हैं, यानी सजदा रेज हो जाते हैं, या उनके चेहरे जो हैं वो थोड़ी जो है वो नीचे सीने के साथ लटक जाती है, इस तरह से उनके चेहरे जो है वो ढलक ढलक जाते हैं, और वो जो है वो इस तरह से आहो बका और इस तरह से उनकी जज्बात जो है वो उभर आते हैं, और उनका ये कैफियत जो है, वो कैफियत उनके खुशू में और ज़्यादा इजाफा कर देती है। उससे खुशू में यानी उनकी आजिज़ी में, उनकी इनकिसारी में, अल्लाह ताला से खौफ और अल्लाह ताला से अच्छे अंजाम की जो उम्मीद है, तवक्को है, उसमें वो उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है और ज़्यादा वो मजबूत। तो ऐसी कंडीशन जब एक इंसान के ऊपर तारी होती है, ऐसे जज्बात जब इंसान के ऊपर जब मतलब गलबा पाते हैं, तो दर हकीकत जो मोमिन बंदे हैं, जो सही मानों में समझ कर सही गहराइयों के साथ ऐसी बातों को गौर कर रहे होते हैं, वो अपने ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, वो अपने अमल में भी और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो और मतलब ये उन लोग वो लोग जो सही मानों में इन आयात को समझते हैं, सही मानों में उनकी गहराइयों की तरफ मतलब उनकी अप्रोच होती है, उनकी पहुंच होती है। और इसी तरह से अगली जो है सूरह नजम की आयत नंबर 59 और 60 है आगे, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और क्या तुम इस कुरान से ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं। ये आयात जो हैं ये भी दर हकीकत इससे पहले कुछ मुशरिकीन जो हैं या काफिरीन जो हैं उनसे खिताब हो रहा, लेकिन इस आयत तक पहुँचते पहुँचते इसके टेक्स्ट में अगर देखें कुरान मजीद में, तो ये इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने यह खिताब किया, या इंसानों को कहा कि ए इंसान, क्या तुम इस कुरान से ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं हो। यानी इसमें हर तरह के इंसान जो है वो शामिल है, चाहे
مشرکین ہیں چاہے موحدین ہیں کہ جب وہ قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کی بہت سارے احکامات، بہت ساری باتوں کو بس نظر انداز کر دیتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں اور اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اور کچھ احکامات تو مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ مطلب موحد اور مومن ہونے کے باوجود وہ کچھ جو احکامات ہیں یا کچھ باتیں ہیں ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ان کی طرف وہ لپکتے نہیں ہیں یا ان کو وہ بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں بہت واضح ہو جانے کے باوجود وہ ساری چیزیں جو ہیں، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو، یعنی کہ تم اس طرح سے تم مذاق اڑاتے ہو اور اس کا اثر قبول نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر وہ کیفیت ہو جائے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ ایک انسان جو ہے، جو مومن جو ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ بھی اگر اگنور کرے گا اور ان کی آیات جو ہیں ان کو سمجھ کر اپنے دل کے اوپر وہ اس کا اثر اس کا طاری نہیں ہوگا، تو وہ در حقیقت مطلب وہ پھر الٹا اس کے الٹی روش میں بہنا شروع کر دے گا، اس کے الٹا مطلب بجائے اس کے کہ ان حکموں کو مانے بلکہ الٹا ان کے خلاف وہ عمل کرنا شروع کر دے گا، اور اس کے اوپر پھر وہ جم بھی جائے گا۔ بہت سارے معاملات میں ہمارے اپنے مطلب معاشرتی معاملات میں رسم و رواج ہم نے ایسے بنائے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں واضح احکامات ہونے کے باوجود کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب اس کی اجازت نہیں بلکہ الٹا وہ خلاف ہیں اس کے، لیکن اس کے اوپر ہم کرتے جا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ بھی قرآن کا اور حدیث کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوتا ہے کہ تم تو مذاق ہنسی مذاق میں اڑاتے ہو اور ان کو صحیح معنوں میں سمجھتے نہیں کہ تمہارے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جو تمہارے دل کو اور تمہارے عمل کو مضبوط کر سکے۔ تو یہ کچھ آیات ہیں، اس کے بعد اگر حدیث کی طرف چلتے ہیں تو پہلی حدیث اس چیپٹر کی ہے اور اس والیوم کی، اس کی جلد کی حدیث نمبر 447 ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے علاوہ دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو میرے لیے، مجھے سنان کراؤ۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء پڑھی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41، اس کا مطلب یہ ہے کہ پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ جب جو اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو یہ واقعہ اس سے پہلے بھی غالباً ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کی، جب ہم نے یہ آیت نمبر 41 پڑھی تھی اس کے اس کے ریفرنس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے، سورہ نساء میں پتہ ہے کہ بڑی اہم آیت ہے اور بڑی حکمت بری آیات ہیں اس میں سورہ نساء میں، تو اس میں جب بھی آیت نمبر 41 تک پہنچے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مطلب حساب کتاب ہوگا اللہ کے حضور، تو وہاں پر گواہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کے اوپر گواہی دے گا، پچھلے جتنے نبی اور رسول گزر چکے ہیں وہ اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے کہ میں نے تو تیرا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا، اب انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یا انہوں نے بعد میری موجودگی میں بھی کچھ لوگوں نے اور بعد میں کچھ نے تحریف کر کے اپنی من مانیاں شروع کر دی، تو اس میں اب میرا کیا دوش ہے؟ تو یہ سارے رسول جو ہیں سارے وہ گواہی دیں گے اپنی امت پر، اور سارے نبیوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ مطلب کہ انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ کر دیا تھا ان نبیوں نے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت پر بھی گواہی دیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو وہ وہاں سے یعنی کہ مطلب اپنے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے وہ گواہی لے چکے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ نہیں۔ لیکن پھر بھی وہاں پر بہت سارے میٹرز ایسے ہوں گے، بہت سارے مطلب معاملات میں، تو وہاں پر پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت پر گواہی دیں گے. امت پر گواہی دینا یعنی امت کے خلاف ان کی گواہی جا سکتی ہے کہ میں نے تو اپنی تیری جو پیغام ہے وہ صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ مطلب پہنچا دیا تھا. تو اب اس کنڈیشن کو یا یہ جو سچویشن ہے یہ سچویشن کو ویژولائز کر کے ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسی ایسا جو جتنی بھی ایسی باتیں ہیں یا جتنا ایک 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 حرف جو ہے قرآن مجید کا اس کی تو اتھاہ گہرائیوں تک ان کی اپروچ تھی. تو یہ سچویشن کو بھانپ کر وہ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ وہ مطلب کہ مجھے اپنی امت پر گواہی دینی پڑے گی اور نبیوں پر گواہی دینی پڑے گی اور کس قدر وہ مطلب منظر ہوگا کہ جس میں میری امت کے ساتھ اس طرح سے خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کی اس جلالت سے اور پھر اپنی قوم کی کے درد میں پھر یہ ایسی کنڈیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوگی کہ وہ وہاں پر وہ مطلب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ مطلب جب تک اس کی گہرائی تک جا کر ہم نہ پڑھیں یقیناً ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تو کسی مطلب چھوٹا موٹا جو عالم ہے اس کے پاس جتنا علم ہے اس تک بھی شاید نہ پہنچ سکے. لیکن کوشش جو ہے وہ ضرور کی جا سکتی ہے مطلب اس طرح سے. اس سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 448 جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں کیا. مطلب ہوتا ہے کبھی تو مطلب کبھی کبھی مطلب انداز بیان جو ہے اپنے جذبات جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مطلب روزانہ سننے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ نہیں آج کوئی خاص بات ہے ان کے بات کرنے میں ان کے طریقے میں ان کے تو مطلب کچھ ڈفرینس ہے. تو اسی طرح سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جیسا ہم نے کبھی نہیں سنا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلب جو جنت کے احوال ہیں ان کا بھی بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے اور جہنم میں جو کچھ ہونے ہوگا وہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے. اس کی گہرائیوں تک اس کے مطلب صحیح جو امیج اور ویژول جو ہیں وہ ان کے مائنڈ میں مطلب صحیح معلوم ہے کیا کنڈیشن ہوگی. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ تم وہ باتیں اگر جان لو جو میں جانتا ہوں یا کس طرح سے مطلب انسان جو ہے اس کے اوپر مشکلات آ سکتی ہیں یہ کس طرح سے وہ مطلب مشکل میں پھنس سکتا ہے اگر وہ کوئی غلطیاں کرے گا یا بد عملی کرے گا. تو تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ تم ہنسنا چھوڑ دو اور ہر وقت روتے رہو. تو یہ بھی ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مطلب کس طرح سے وہ گہرائی تک وہ سمجھتے تھے. اور یہ باتیں سن کر پھر صحابہ کرام جو ہے انہوں نے ڈھانپ لیا یعنی انہوں نے بھی وہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. ان کے قرآن کی آیت نے ہمیں کیا بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت نے ہمیں کیا سمجھایا ہے. اور ان سب کو جب جمع کر کے ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو دل کے اندر تو پھر اس میں یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے جیسے کہ نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان کا ہوا کہ وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جب سنا تو ان کو گہرائی محسوس ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کر رہے ہیں اس میں کیا کیا حقیقت ہے. اور پھر وہ بھی اپنے جذبات کے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور پھر وہ انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے کہ ان کا جو جذبات ہیں وہ ظاہر نہ ہو لیکن پھر بھی ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی جس سے ان کے وہ جذبات جو ہے وہ امڑ کر سامنے آ گئے. اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہو سکتے. وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا. اللہ کے ڈر سے رویا ابھی تھوڑی سی تمہید ہم نے اس کی سمجھنے کی کوشش بھی کی اللہ کے ڈر سے رونے کا کیا مطلب ہے. تو اس کی تفصیل میں واپس نہیں جاتے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے جو اللہ کے ڈر سے رویا اللہ تعالیٰ کے خوف جس کو اس کی پکڑ کا اس کے کسی بھی سختی کا خوف جو ہے اس کے ڈر سے جو رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا.
उस वक्त जब तक कि दूध थनों में वापस ना चला जाए। यानी जब दूध जो है वो दो लिया जाता है तो वो वापस थनों में नहीं जा सकता, वापस गाय के थनों में वापस वो दूध नहीं जा सकता, वो नामुमकिन है। इसी तरह से नामुमकिन है कि वो शख्स जो सही मानों में अल्लाह के खौफ से रोया, उसकी सारी जो प्री रेक्विजिट्स हैं, जारी सारी जो बुनियादी शराइत हैं उनको पूरा करते हुए, जो सही मानों में अल्लाह के डर से उसके ही लिए रोया, सिर्फ उसी के लिए रोया, दुनिया की कोई तमन्ना नहीं थी, दुनिया की कोई तवक्को नहीं थी, या दुनिया की कोई हसरत लेकर नहीं रोया, दुनिया के किसी मतलब लालच में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के खौफ से रोया, अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हुए उसके इस तरह की सिचुएशन हो गई। तो फिर वो जहन्नम में कभी भी नहीं जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा। वो यकीनन वो अल्लाह ताला की उसके लिए जन्नत जो है वो मतलब उसको पहुंचाएंगे। और उसका जहन्नम में जैसा जाना ऐसा ही नामुमकिन है जैसा कि दूध जो है, धोया हुआ दूध वापस थनों में चला जाए। और अगला हिस्सा जो है, अल्लाह के रास्ते का गुबार और जहन्नम का धुआं इकट्ठा नहीं हो सकते, कि अल्लाह के रास्ते में दौड़ धूप करने वाला जो है, जो अल्लाह के रास्ते में दौड़ धूप करता है, तो उसमें जो गुबार उसके जिस्म पर आ जाता है दौड़ धूप करते हुए, वो गुबार जो है, जहन्नम का धुआं और वो गुबार, वो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ये एक्चुअली जिहाद के लिए है, कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है तो वो जिहाद के दौरान जो जो गर्दो गुबार उड़ता है, जो चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर बैठता है, वो और जहन्नम का धुआं जो है, जहन्नम का धुआं भी एक गुबार की शक्ल में कह लें, कि ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। जहाँ पर ये गुबार होगा, यहाँ पर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले आदमी जो है, उसका गुबार जब होगा, या उसके ऊपर अगर गुबार है, तो वहां पर जहन्नम का धुआं जो है वो भी नहीं पहुंच सकता, इसका ये मतलब है। तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद, और इसमें दूसरा भी हो सकती है कि सबीलिल्लाह है ना, अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह के रास्ते में दौड़ धूप करना जो है, वो भी इसमें हम अगर ऐड कर लें, कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के अहकामात की पासदारी करते हुए उसके लिए कोशिश और मेहनत करने वाला जो है, उसमें जो गुबार उसके ऊपर मतलब आ जाए, या उसके उसके नतीजे में उसके ऊपर कोई कैफियत ऐसी तारी हो जाए, तो वो कैफियत जो है वो जहन्नम को दूर कर देती है। बहरहाल इस हदीस में जो मौजू के ऊपर हमें ये पता चली, वो ये है कि जो अल्लाह के खौफ से रोया, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, और जहन्नम में जाना उनके उसके लिए ऐसे ही नामुमकिन है जैसा कि दूध का वापस सनू में चला जाना। और यहाँ पर जो एक इजाफी नुक्ता जो नोट किया गया है इसके मुतलका, जिहाद के मुतलका, वो ये है कि एक मुजाहिद जो है, ये यहाँ मुजाहिद फी सबीलिल्लाह पर जहन्नम हराम है, क्योंकि उसके उस राह में मुजाहिद पर जो गर्दो गुबार पड़ता है, उसके साथ जहन्नम का धुआं जमा नहीं हो सकता, बशर्ते कि गुनाह कबीरा से वो मुजतनब रहा हो, यानी गुनाह कबीरा से वो महफूज रहा हो। अल्लाह के रास्ते में अपनी जान देने वाला भी जो है, अगर वो किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकब रहा और उसने तौबा और इस्तगफार और उसका कफारा वगैरह अदा नहीं किया, तो उसकी भी पकड़ हो सकती है। तो गुनाहों कबीरा जो है, उनसे हमेशा इज्तनाब करना जो है हमें लिए अहम होना चाहिए हमेशा। इसी तरह से अगली हदीस जो है 450 नंबर, इस चैप्टर की हदीस नंबर 4, ये भी साबिक रावी जो है, वो साबिक रावी हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है ये भी हदीस, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात आदमी हैं, सात आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको उस दिन जबकि उसके साय के अलावा कोई साया नहीं होगा, सात तरह के आदमी जो हैं, जिस दिन अल्लाह की रहमत के अलावा कोई और साया नहीं होगा, अपने अर्श के साय में जगह देंगे। जिस दिन अल्लाह के अर्श के साय के अलावा कोई और साया नहीं होगा, तो उस दिन वो अर्श के साय में उन सात किस्म के लोगों को जगह देंगे अल्लाह ताला। वो कौन से सात किस्म के लोग हैं? सबसे पहला, इंसाफ करने वाला हुक्मरान। इंसाफ, ये भी अब तो सारे जो टॉपिक हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो काफ़ी वक्त जाएगा। लेकिन ये है कि हमें अंदाज़ा है कि इसका क्या मतलब है, इंसाफ करना। ख़ासकर अगर आज के दौर में हम देख लें कि इंसाफ जो है वो उसका हसूल किस कदर मुश्किलात में पड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, और मुनसिफ जो है वो उसको किस कदर मतलब मुश्किल हालात का सामना कर सकता है। और ये हुक्मरान जो है ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो कोर्ट्स और अदालतों में बैठे हुए जज हैं वही हैं इंसाफ करने वाले, बल्कि हर
ہر لیول پہ یہ منصب جو ہوتے ہیں، مطلب ایک صاحب حیثیت جو بندہ ہے، جو کسی کے اوپر بھی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کو انصاف کرنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ گھر کا سربراہ جو ہے اپنے بیوی بچوں اور اپنے دوسرے جو اس کے ماتحت جو ہیں ان کے ساتھ انصاف کرے گا۔ فیکٹری اونر جو ہے یا بزنس اونر جو ہے وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کرے گا اس طرح سے۔ اور مطلب یہ سارے جو ہیں اس میں جمع ہو سکتے ہیں کہ جس کو انصاف کرنا ہے کسی دوسروں کے درمیان، تو وہ انصاف جو جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جو انصاف کرتا رہا اپنے معاملات میں، تو وہ جو ہے اللہ کے عرش میں سائے جائے کا ہوتا ہے۔ خاص کر یہاں پر حکمران جو ہے، اس کی یہاں پر بات ہے، انصاف کرنے والا حکمران جو ہے نمبر ون، اور نمبر ٹو وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا۔ نمبر ٹو وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑا، یعنی بچپن سے ہی اس کی تربیت اسلامی خطوط پر ہوئی، اور جوانی کی آنکھیں کھولتے ہی وہ اللہ کی عبادت کو سمجھتا تھا، اور پھر وہ اس پر کاربند رہا۔ یعنی وہ نوجوان جو بچپن سے ہی جس کی تربیت ایسی کی گئی کہ وہ نماز کا پابند ہو گیا، گناہوں کا اس کو شعور ہو گیا، جیسے ہی اس نے بلوغت میں قدم رکھا تو وہ گناہوں سے اس کو بچ گیا۔ کبیرہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے موٹے گناہوں سے بھی وہ بڑا کیئرفل رہا، اور اپنے دیگر عبادات اور دیگر معاملات میں وہ بڑا وہ پکا رہا۔ تو ایسا نوجوان جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت یا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کا حقدار ٹھہرے گا۔ نمبر ٹو، نمبر تھری، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو کہ کب اذان ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے۔ یعنی مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا اور اگلی نماز کا انتظار کرنے والا کہ کب اگلی نماز ہو اور وہ دوبارہ سے مسجد میں جائے، تو مسجد سے محبت کرنے والا جو ہے وہ بھی اسی طرح سے نمبر تین۔ اور نمبر چار، وہ دو آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، اور اسی بنیاد پر وہ جمع ہوا ہوتے، اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ یعنی دین کی پابندی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی اور دین سے انحراف انہیں باہم جدا کر دیتا۔ یعنی وہ دو اشخاص، وہ دو بندے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی پہلے کافی تفصیل سے گزر چکا ہے کہ ان کی آپس میں محبت کا جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اور اگر ان کو جدا ہونا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو وہ دو آدمی۔ اس کے بعد نمبر اگلا ہے وہ آدمی جسے حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی جس کو مطلب ایک گناہ کا موقع ملا، جس میں کوئی اس کو خطرہ نہیں کہ اس کا گناہ جو ہے وہ مطلب سامنے آ جائے گا، یا کوئی ریئیکشن ہوگی، یا کوئی اس طرح کے، مطلب ہر طرح کے حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں، اور بڑی وہ خوبصورت عورت ہے جو دعوت دے رہی ہے، اور کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اس کو کسی بھی طرح کا اس طرح، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو بچا لیا یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف سے اس نے اپنے آپ کو سچویشن سے باہر کر لیا۔ تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے شائع کا حقدار ہوگا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی ایک بات ہے، یہ کچھ چھوٹا نہیں ہے۔ انسان کا جو جو اس کی نیچر ہے وہ اس قدر خطرناک ہے اس میں، ایسے معاملات میں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے تو یقیناً وہ حقدار ہونا چاہیے، اور وہ حقدار ہوگا۔ اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے انسان کے اپنا فطری جو ہے اس کا بھی، فطرت کی طرف بھی، کہ ایسی سچویشن سے اپنے آپ کو نکال لے اگر کوئی انسان، تو وہ کس قدر مطلب اپنے آپ پر قابو رکھنے والا انسان ہوگا باہر۔ اور اس کے بعد وہ آدمی جس نے اس طرح چھپ کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ نمبر 6 پہ، یعنی چھپ کر صدقہ، صدقہ جو ہے اس کے بارے میں بھی کافی ذکر ہو چکا ہے کہ مطلب ظاہر کر کے بھی ہونا چاہیے، مطلب دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے، بچوں کی ٹریننگ کے لیے، یا کسی کو اس طرف راغب کرنے کے لیے، لیکن چھپ کر صدقہ کرنا جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ مطلب ریاکاری کا عنصر جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا، دکھلاوا اس میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جس نے چھپ کر صدقہ اس طرح سے، اس انداز میں صدقہ کیا کہ اس کے ایک ہاتھ نے صدقہ کیا، دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا، اور بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہیں ہوا، یعنی صدقہ کیا اس نے تو یہ نہیں اپنے ذہن میں چھپا کر رکھا کہ میں نے فلاں کی مدد کی تھی اور فلاں کو یہ کیا تھا یہ کیا تھا، نہیں، وہ اللہ کی
رحمت اور اللہ کی رضا کے لیے اس نے صدقہ کیا، اور پھر اس صدقے کو وہ کہنے کے بھول گیا، کبھی اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ صدقہ کیا، تو وہ اس کا وہ صدقہ جو ہے وہ تو بھول گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھولے گا، وہ عرش کے سائے میں اس کو پھر جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ساری باتوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد 7ویں نمبر پہ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے، اور جس نے تنہائی میں رات کے وقت میں کسی تنہائی میں بیٹھے ہوئے جو اللہ کو یاد کرتا رہا، اور اللہ کے قرب جو وہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اسی اسنا میں وہ جذباتی میں آ گیا اس قدر گہرائی میں کہ اس کے آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے، تو وہ بھی اس بات کا حقدار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ احادیث تھیں جو آج جو ہے 4 حدیثیں ہم اس چیپٹر کی پڑھ سکے ہیں، تو دعا کرتے ہیں کہ ان میں بہت ساری ایسی نصیحت کی باتیں ہیں جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، جو ہمارے لیے مطلب باعث رحمت ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہم ان کے اوپر عمل پائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرہ۔ جی ٹھیک ہے، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، تو دعا میں ضرور یاد رکھیں ایک دوسرے کو، اور جیسا کہ مطلب مختصر سا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم غزہ اور فلسطین کے لیے جو کچھ کرنا چاہیں کر پائیں تو کرنا چاہیے۔ تو ابھی کچھ ہی دن پہلے میرے ساتھ کچھ معاملہ ایسا ہوا تھا، تو مجھے ایک انفارمیشن ملی، کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ یہاں پر قطر کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو، کہ اگر ان کے پاس کوئی سامان ہے جس کو وہ ڈونیٹ کرتے چاہتے ہیں، گھر میں کوئی اچھی حالت کے کپڑے یا برتن یا جو بھی استعمال کی چیزیں، جوتے، بلینکٹس وغیرہ، یا آگے سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں کا جو کپڑے ہیں وہ، تو اس طرح کی چیزیں مطلب کہاں پر پہنچائیں، کیسے پہنچائیں، یہ آنا جانا جو ہے یہ تھوڑا سا یہ بھی ایک سبجیکٹ جو ہے یہ قابل غور ہوتا ہے، تو اس میں بہت آسانی ہے۔ ایک یہاں پر قطر ریڈ کریسنٹ جو ہے قطر، ہلال احمر جو ہے، ان کا نمبر جو ہے وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، آپ ان کو کال کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ سامان ہے، اور لوکیشن وہ آپ سے مانگیں گے اور آپ کی لوکیشن سے وہ پک اپ کریں گے وہ سامان۔ تو دراصل مجھے اس طرح کی سچویشن میرے ساتھ ہوگی کہ میں ڈلیور کرنا چاہ رہا تھا لیکن ڈلیور نہیں کر پایا کسی وجہ کی بنا پر، تو پھر مجھے وہ نمبر ملا تو وہ اس پر کنٹیکٹ کیا، تو وہ ماشاءاللہ سے میری لوکیشن پر آ کر مجھ سے وہ لے کے گئے، گاڑی انہوں نے بھیجی۔ تو لوگ تو اس قدر آگے آگے کی سوچتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ہم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو قطر میں رہنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ نمبر ہوگا، باقی بھی اپنی کوشش جو وہ کر سکتے ہیں کس طرح سے ان تک مدد پہنچے، تو وہ نمبر ہم اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی مطلب ہوا جو بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے، یا آگے آپ دوسروں کو بھی وہ نمبر جو ہے پہنچا سکتے ہیں۔ وہ گروپس میں نے وہ نمبر جو ہے وہ بہت کم دیکھا ہے، اس طرح کے ایڈ جو ہے، اس لیے میں نے تذکرہ کیا کہ وہ نمبر جو ہے وہ شیئر کریں آپ دوسروں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ خود یا دوسرا کوئی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرہ۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ہم، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے، ہمارے جتنے بزرگ اور جتنے مومن اور مومنات اس دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں ہمیں آسانی عطا فرمائے، ہمیں خوشی و خضوع کا مطلب جو پہلو ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں صحیح گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس قابل کرے کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح اپنے جذبات جو ہیں اس کا اظہار کریں جس طرح سے صحیح معنوں میں اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہوگا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شفیق صاحب کا پیغام کل جمعے کے نسبت سے وہ اپنے ذہن میں یاد دہانی کے لیے کہ جمعے کو اہتمام کے ساتھ اس کو گزارنا، اور اس کے جتنے بھی میٹرز ہیں اور وہ سارے، تو شفیق صاحب کا پیغام جو ہے وہ میری طرف سے یاد دہانی کے لیے بھی رکھیں۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته